اچھا پی ٹی آئی سے جس طریقے سے مینڈیٹ چھینا گیا اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی جسے دھاندلا کہہ سکتے ہیں، اور اس کے امپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. جب انہوں نے الیکشن میں فارم 45 نہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے، ٹھیک ہے، نہ ان لوگوں نے یہ دکھایا کہ اصل بات کیا تھی، اور اس طرف یہ کہ ہمارے نمائندوں کے پاس جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے پاس فارم 45 موجود تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے ابھی تک، اور اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشنز ان کے جاری کر دیے جن کا حق نہیں بنتا تھا کہنے. عوام کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اس بات کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے نا. عوام کو مینڈیٹ جو ہے اس کو چوری کیا گیا، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں چوری کیا گیا. میں کہوں گی یہ 1980s نہیں ہے، یہ اس وقت 2024 چل رہا ہے، اور ایک ایک جو بچہ ہے نا اس سے آپ اٹھ کے پوچھیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا، تو وہ آپ کو بالکل پولیٹیکلی اویئر ہو کے بتائے گا کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا. تو حالات یہ ہیں. ہم نے عوام کا شکریہ ادا کیا، ہم لوگوں نے جا کے کہ عوام نے اتنا اعتبار کیا عمران خان کے اوپر، لیکن اور ہم ان کا مینڈیٹ چوری ہونے بھی نہیں دیں گے. ہم لوگ اب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ہم لوگ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ ہر طرف سے فائٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے خان نے ہمیں یہی سکھایا کہ آخری بال تک لڑے. جس طریقے سے مینڈیٹ چھین کر ایم کیو ایم کو دیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نیشنل اسمبلی میں کراچی کی عوام کی نمائندگی کرے گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم بیچاری کا حال یہ ہے کہ 1980s میں میرا خیال ہے جماعت اسلامی کا ووٹ توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی ایم کیو ایم، اور اس کے بعد سے وہ ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. جب نون لیگ آئی نون لیگ کے ساتھ رہے، جب ایون ہماری بھی حکومت میں ساتھ وہ لوگ الائے ہو کے رہے، لیکن ہمیشہ کراچی کے جو حقوق ہیں ان کا چورن بیچتے ہیں، اور کراچی کا کچھ نہیں بنتا. یا فاروق ستار کے بنگلے بن جاتے ہیں ڈیفنس میں، کراچی کا کچھ نہیں بنتا. یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے باہر جائیدادیں بن جاتی ہیں، ان کا ادھر کراچی بیچارے کا کچھ نہیں بنتا. تو کراچی کے لوگوں کو اب اس چیز کا ہوش آ گیا، انہوں نے بڑا ماشاءاللہ ساتھ دیا عمران خان کا. اچھا یہ نئی حکومت پاکستان کی عوام کے مسائل تک کس حد تک قابو کر پائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں کے یا پی ٹی آئی کے مطابق تو اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جب مینڈیٹ ایک حکومت کے پاس نہیں ہے تو عوامی مسائل پہ کس حد تک قابو پا سکے؟ اچھا یہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ صرف ہمارے مطابق مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. نہیں، آپ نے محمود خان اچکزئی کی کل کی قومی اسمبلی کی تقریر سنی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب سچ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے منہ سے نکلتا ہے، کچھ بھی کرو. کئی اینکرز ہیں جو ہمارے بڑے اینٹی تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دی. تو حقیقت ایسی بات کی ہے، یہی بات ہے، مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں. فائنینشلی بہت مشکلات پیدا کرتی ہوئی ہیں. یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی کی تھی، یہ شہباز شریف کے دور میں بھی تباہ ہوا. ہماری تو 6% پہ گروتھ جا رہی تھی عمران خان کے دور میں، لیکن انہوں نے معیشت کا نام لے کے معیشت کو مزید تباہ و برباد کر دیا. آگے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ کتنا بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ کھاد کی قیمتوں تک میں 200% اضافہ ہو گیا. کہاں سے ہوگا سارا کچھ؟ یہ ان لوگوں کو اتنی بری مار پڑے گی، یہ اس حکومت کو جو لے رہی ہے. ان کو پتا بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نکل آئیں گے. اچھا جہاں پورے ملک میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پنجاب میں بھی ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز. اس سے قبل غالباً انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا اور کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلی بار الیکشن لڑ کے اور وزارت اعلیٰ جیسے اعلیٰ منصب پہ آ جانے کے بعد وہ عوام کے مسائل سے کس حد تک واقف ہوں گی اور کس حد تک عوامی مسائل پہ قابو پائیں گی؟ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، ان کو تو اپنے زیادہ تر ڈیزائنرز کے ان کے ڈریسز بنتے رہتے تھے، اور انہوں نے تو یہی کام کیا ہے. ان کی کاسمیٹک سرجریز ہوتی تھی، اور ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہاں تو انہوں نے مغلظات بکنی ہے عمران خان کے خلاف، اور کریکٹر اسیسینیشن مختلف لوگوں کی کرتی تھی، یا پھر اس کے اپنے کپڑوں کا اور اپنی ڈریسنگ کا اور اپنے برانڈڈ بیگز کا اور اپنے برانڈڈ شوز کا، اور اس نے تو یہی کیا سارا وقت. اب ان کو وزارت اعلیٰ ان کے سپورٹ کر دی گئی ہے. بہت بڑا ظلم ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کی تو اتنا ویژن ہی نہیں ہے. یہ خاتون ان کو اپنے حلقے سے بھی ہار چکی تھی، ان کو جتایا گیا، ان کو لے کے آیا گیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. She will fail, inshallah. She will fail. She is supposed to fail. اچھا جس طریقے سے کیونکہ انتخابات سے پہلے ایک جو ویو چل رہی تھی فلسطین کے حوالے سے بھی، انتخابات کے بعد کیونکہ جس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے تھا اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے
بنا مینڈیٹ کے جو حکومت بنائی جا رہی ہے یہ فلسطین کاز کو کس طرح اٹھائے گی اور کس حد تک فلسطینیوں کا مقدمہ لڑ پائے گی؟ فلسطین کو تو انہوں نے تب بھی نہیں اٹھایا. فلسطین کی بات تو کرنے والا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان, جس نے UN میں جا کے اتنی دلیری کے ساتھ, اتنی زبردست طریقے کے ساتھ اسلام کو, اسلاموفوبیا کو, فلسطین کے مسئلے کو, کشمیر کے مسئلے کو, سارے جو مسلمان دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو اس طریقے سے ابھارا کہ سارے اش کر اٹھے تھے. اور ابھی بھی یہ صرف PTI کی گورنمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم فلسطین کے بارے میں اسٹیپس لے سکتے ہیں. ان ظالم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ ابھی حوثیوں کے خلاف بیڑے بھجوا رہے تھے, جو مسلمان ہیں ان کے خلاف. یعنی آنے والے وقت میں دیکھتی ہوں اور جیسے عزت عمران خان کی پوری امت مسلمہ میں ہوئی ہے, تو وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ امت مسلمہ کے ہونے والے اگلے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان سے بڑی محبت کرتی ہے مسلمان عوام ساری.